سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لفظی ترجمہ ہے لیسا نہیں، علی اوپر کم تمہارے جناح گناہ، ان کے تبتغوا تلاش کرو فضلاً فضل من سے ربی رب کم اپنے، فا پھر اذا جب افضتم واپس آؤ، من سے عرفات عرفات، فا تو اذکروا ذکر کرو، اللہ اللہ رب العزت کا، عندہ پاس، المشعری مشعر، الحرامی حرام کے، وا اور اذکروا ذکر کرو ہو اس کا، کما جیسے ہدا ہدایت دی، کم تمہیں، وا اور ان بے شک، کنتم تم تھے، من سے قبلی پہلے ہی اس کے، لا ضرور، من سے الضالین گمراہوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ آیت کے شان نزول میں فرمایا گیا کہ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلایا اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے، نیز یہاں مال کو رب عز و جل کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسہ ہی بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف کرنا یہ فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ پھر فرمایا عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس،
مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم یعنی قربانی لازم آتی ہے اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، تحلیل، تکبیر اور ثنا اور دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صدقے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہذا اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔